بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ اینڈ ویلکم ٹو سٹیزن اسکول۔ جیسا کہ ہم اپنے عظیم بادشاہ قطب الدین ایبک کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ہم ان کی بایوگرافی پڑھ رہے تھے کہ یہ بچہ ترک بچہ جو ایک غلام تھا، لیکن اس کو جو ہے وہ ایک تاجر نے خرید کر جو ہے وہ غلام شہاب الدین کے حوالے کیا۔ شہاب الدین نے جب اس کی ذہانت کا خود اپنے نظر سے جو ہے وہ عملی مظاہرہ دیکھا، اس کی فرما برداری اور اس کی قابلیت کا، تو شہاب الدین نے جو ہے وہ اس غلام کو خرید لیا تھا۔ اس غلام کو خریدنے کے بعد اس بادشاہ نے جو ہے وہ اس کو تعلیم و تربیت دلائی، اور اس غلام نے بڑے ہو کر جو ہے وہ ہندوستان میں ایک ایسی تاریخ رقم کی کہ جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ سلطان قطب الدین ایبک نے ہندوستان میں بہت ساری فتوحات حاصل کی۔ پرتھوی راج چوہان کو بھی جو ہے وہ قطب الدین ایبک نے ہی شکست دی، اور اس کی شکست کے بعد غوری نے جو ہے وہ ایبک کو اپنا نائب سلطنت مقرر کر کے خود غزنی چلا گیا، یعنی وہ اپنی جو حکومت ہے، اپنی حکومت کا جانشین جو ہے وہ قطب الدین ایبک کو بنا کر خود وہ غزنی چلا گیا تھا۔ ایک اور جنگ میں ایسی سپہ گری اور صلاحیت دکھائی کہ غوری نے انعام کے طور پر اسے سفید ہاتھی دیا، یعنی اتنا بہادر تھا قطب الدین ایبک کہ جب اس نے ایسے ہی ایک اور سپہ سالاری دکھائی، ایسے ہی ہندوستان پر ایک اور فتح کے جھنڈے گاڑے، تو سلطان شہاب الدین غوری نے جو ہے انعام کے طور پر اسے سفید ہاتھی تحفے میں دیا اور اس کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ جب غوری کی وفات ہوئی تو ایبک لاہور آیا اور یہاں آ کر اس کی تاج پوشی ہوئی۔ یاد رہے کہ اس وقت ہندوستان اور پاکستان ایک ہی ملک تھا، تو لاہور میں جو ہے ان کے تمام جو ہماری تاریخی ورثہ ہے وہ سارا کا سارا لاہور میں موجود ہے۔ تو قطب الدین ایبک کی جو تاج پوشی ہوئی تھی وہ لاہور میں ہی ہوئی تھی، یعنی اس کو سلطنت کا جو ہے وہ بادشاہ بنا لیا گیا تھا۔ اس کا نظام حکومت جو تھا وہ سارا فوجی تھا۔ عام شہروں میں فوج تعینات کرتی تھی۔ عدل و انصاف کے لیے اس نے ہر صوبے میں قاضی مقرر کیے۔ جرائم کی سزائیں سخت تھی، یعنی اس نے اپنے دور حکومت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو ہے قانون کو جو ہے وہ لاگو کیا، اور عام لوگوں کو جو ہے انصاف دلانے کے لیے اس نے عدل و انصاف کے لیے ہر صوبے میں قاضی رکھا، تاکہ جرائم جو ہیں جرم جو ہے وہ کم سے کم ہو اور ان کی سخت سزائیں ہوں، تاکہ لوگ جو ہے وہ جرم کرنے سے ڈرتے رہیں۔ اس نے جرائم کی سزائیں سخت مقرر کی ہوئی تھی، اسی وجہ سے جو ہے اس کا دور حکومت جو تھا وہ بہت پرسکون گزرا۔ اسی طرح احکام شریعت کے پابند ہونے کی وجہ سے عشر جو پیداوار میں سے 5% تھا، اس کے دور میں 10% ہو گیا۔ یعنی احکام شریعت ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو فصلیں ہماری بوئی جاتی ہیں، جس طرح سے پیسہ سونے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اسی طرح سے زمین کے اوپر جو ہے زمین اور فصل جو ہے اس کی پیداوار میں سے جو ہے عشر دیا جاتا ہے اللہ کے نام کے لیے۔ تو پہلے جو تھا وہ اس کا 5% تھا، لیکن قطب الدین ایبک نے اپنے دور میں اس کو 10% کر دیا تھا، جس سے رعایا جو ہے وہ خوشحال ہو گئی۔ کیونکہ اگر اس طرح سے زکوٰۃ اور عشر وغیرہ نکالا جائے تو جو غریب رعایا ہوتی ہے اس سے جو ہے ان کو تھوڑا سکون ملتا ہے، وہ عشر کا پیسہ جو ہے وہ ان غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ غریب عوام جو ہے وہ خوشحال ہوتی ہے۔ لاہور میں جو ہے یہ عظیم بادشاہ، اس نے بہت سی جنگ جو ہے لڑی اور فتح بھی حاصل کی۔ دشمنوں کو جو ہے انہوں نے چٹکیوں میں مار گرایا، لیکن یہ عظیم بادشاہ لاہور میں پولو کھیلتے ہوئے جو ہے اس کا انتقال ہوا۔ پولو جو ہے وہ ایک ہاکی کی قسم ہے، جس طرح سے ہاکی کھیلی جاتی ہے، لیکن پولو جو ہے وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کھیلا جاتا ہے۔ تو یہ عظیم بادشاہ جو ہے وہ اس گھوڑے کے اوپر سے گرا اور ان کو جو ہے وہ سر پہ چوٹ لگی، جس کی وجہ سے ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اور ان کا جو مزار ہے وہ لاہور کی انارکلی بازار میں جو ہے انارکلی میں واقع ہے۔ ہندوستان کا یہ عظیم بادشاہ جس نے ہندوستان میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے، آج لاہور کی وہ ایک گمنام گلی جسے کوئی بھی زیادہ تر لوگ نہیں جانتے، وہاں پر جو ہے یہ اپنے مزار پہ سویا ہوا ہے۔